بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان نے نوبل انعام لینے سے انکار کر دیا، اور مہرنگ بلوچ کی حمایت میں لانگ مارچ، اس کی صورتحال کیا ہے؟ رہائی پہلے معافی بعد میں، اختر مینگل پر خودکش حملہ، اور حکومتی وفد نے اختر مینگل سے رابطہ کر لیا۔ ان تمام چیزوں کی صورتحال آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر، بڑی خبر، عمران خان نے جو قیدی نمبر 804 ہے، اڈیالہ جیل کا قیدی ہے، سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس نے ڈٹے رہنے نہ جھکنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لہٰذا انسانی حقوق اور دلیری اور بہادری پر اسے نوبل انعام کی آفر ہوئی، نامزد کیا گیا، اور پھر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار عمران خان نے انکار نہیں کیا، 2019 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، تب بھی انہوں نے کہا تھا یہ میرا حق نہیں ہے، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، اور میں نہیں لیتا، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اس بار جو ہے وہ صورتحال بالکل اس سے زیادہ گمبھیر تھی، اس لیے کہ اس وقت وہ قید میں ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں بقول ان کی پارٹی کے، کہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ عوامی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدلیں۔ لہٰذا پی ٹی آئی، اس کے فین کلب اور اس کے جتنے چاہنے والے ہیں، وہ دم مسکل اندر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ نوبل انعام کے لیے عمران خان کی خدمات کو تسلیم کر لیا گیا، اعتراف خدمات میں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ لیکن بھائی گل کی نکلی؟ گل نکلی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 3 دن سے شور مچا ہوا تھا، اب ٹویٹ آئی ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے کہ میں یہ ایوارڈ نہیں لوں گا، میں اس کا حقدار نہیں، لہذا مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہاں یہ ہے کہ نوبل انعام کی نامزدگی ہوتی کس طرح؟ 300 کچھ لوگوں کی اس دفعہ نامزدگی ہوئی ہے، پچھلے سال 200 کچھ کی تھی نامزدگی، لیکن ہوتی کب ہے، کیسے ہوتی ہے؟ تو 31 جنوری تک اس کی تاریخ ہوتی ہے، نامزدگی ہوتی ہے، مختلف اداروں کو اور مختلف منتخب لوگوں کو اس کی اجازت ہے، مختلف پارٹیاں وہ نامزد کر سکتی ہیں، یا جسے پہلے نوبل انعام ملا وہ کسی کو نامزد کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام ان اصولوں سے علاوہ تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 338 لوگوں میں ان کا نام نہیں ہے، پھر بھی وہ نامزد تھے، اور پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا ایوارڈ لینے سے۔ تو دلچسپ بات یہی ہے کہ عمران خان کے بغیر خبر نہیں چلتی، عمران خان کے بغیر ٹویٹر اور یہ جو ولاگرز ہیں ان کے اکاؤنٹ نہیں چلتے، اور عمران خان کے بغیر ڈالرز نہیں کمائے جا سکتے، لہٰذا لوگوں نے یہ چھوڑی پھلجڑی اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو، کیونکہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، ایک مقبول لیڈر ہے، ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک نکی جی پارٹی نے، یعنی چھوٹی سی پارٹی نے ناروے سے ان کو نامزد کیا، اور ان لوگوں نے اس کو لے کے آگے چلے کہ نامزد ہو گئے، لیکن جبکہ وہ نامزد کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، وہ شخصیت ہی ایسی نہیں تھی۔ اس جگہ کسی کے کہنے پہ، جو میرا مشاورت کے بعد میں نے یہ نامزد کر رہا ہوں، کسی کے اشارے پر، اور وہ کون تھا؟ وہ تھا کہ جو پچھلے سال اس سے ملاقات کرنے آیا تھا، یو ایم او اس نے جو معاہدہ تھا وہ بھی سائن کیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ شہباز گل صاحب۔ وہ ساری چیزیں ویڈیو آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایم او یو سائن جس نے کیا تھا، تو وہ ساری چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن دیکھنا یہ کیا وہ کر سکتے تھے؟ یہ پارٹی ایسی ہے کہ الیکشن میں اس کو وہ کہتے ہیں گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے، یہ وہ والی پارٹی ہے۔ اچھا چلے گھر والوں سے اعتراض کر لیں، چلو محلے والے بھی ووٹ نہیں دیتے، یعنی گنتی کے ووٹ نکلتے ہیں، کبھی نہ سیٹ جیتی ہے نہ جیتنے کے چانسز ہیں، لیکن وہ پارٹی اور اس نے نامزد کر دیا۔ پھر جناب یہ شور مچ گیا، اب آگے آگے نہیں انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال خبروں میں آنے کا بہترین طریقہ کار ہے، سوشل میڈیا بریگیڈ ان کا بہترین ہے، تو یہ سب کچھ ہے۔ اب یہ نادان دوست جو ہے کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ نادان دوست عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ آسانیاں پیدا کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ سب کے سب اپنی نادانی میں ڈالرز کمانے میں لگے ہوئے بمائے شہباز گل، باقی کوئی نہیں۔ انہیں نہیں، اس نے یہ خبر چاہیے ہوتی، انہیں یہ کیا، جیسے پہلے ماضی میں وہ وائس چانسلر کا الیکشن لڑایا جا رہا تھا اور کہا جاتا تھا بس جی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا آکسفورڈ کا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح بالکل یہ بھی نوبل انعام بھی ہو گیا، نامزدگی نہیں ہوئی،
338 نام ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جناب انہیں انکار بھی کر دیا، ان کی نامزدگی بھی ہوگی، خوشیاں بھی منا لی گئیں اور جشن بھی ہو گیا۔ تو افسوسناک ہے کہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ خود فریبی میں خود ہی شامل ہیں اور ان کو کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ماہرنگ بلوچ گرفتار ہیں ایم پی او کے تحت، اور سیمی بلوچ سیمی دین جو ہے بلوچ جو ہے وہ کراچی سے گرفتار ہوئیں اور دونوں گرفتار ہیں۔ ان کی حمایت میں اختر مینگل نے جو نیشنل بلوچستان پارٹی جو ہے NBP، اس نے لانگ مارچ اعلان کیا، پہلے انہیں ہڑتالوں کا اعلان کیا تھا، احتجاج کرنے کا بات کی تھی، لیکن وہ کوئی خاص نہیں تھی۔ تاہم لانگ مارچ جو ہے وہ چل گیا، یہ ورڈ سے کوئٹہ کی طرف جاری تھا اور کوئٹہ کے قریب آ کے اسے حکومت نے روک لیا ہے، انگیج کر لیا ہے۔ لیکن خالی انگیج نہیں ہوا، انگیز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دھرنا دیا گیا اور وہاں ایک خودکش حملہ آور پہنچ گیا، جس کو انہوں نے ان کی اپنی سیکورٹی نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ موٹر سائیکل سے اتر کے اندر گھسنے کی اس نے کوشش کی۔ جب سے باقاعدہ روکنے والوں نے اس سے لڑائی کی، اس کو مارا پیٹا، دھکا دے کے دوسری طرف گرایا، تو وہ گرنے کے بعد پھٹ گیا، یعنی خودکش حملہ ہوا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ مجمع کے اندر نہیں جا سکا اور وہ اختر مینگل تک نہیں جا سکا، کیونکہ شاید نشانہ وہی ہوگا۔ تاہم کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ جو اسے چھوڑنے آیا تھا وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے، ذرائع کنفرم نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ صورت حال بھی ہے۔ اختر مینگل نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم با اعلان پرامن دھرنا دینے آئے ہیں اور ہم لانگ مارچ کرنے آئے ہیں، اور لانگ مارچ کل سے ہم کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظامات نہیں کر رہی، اور یہ شکر الحمدللہ کہ ہمارے اپنے انتظامات اچھے تھے۔ جو ذرائع کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 250-300 گاڑی ہیں ان کے ساتھ اور کوئی 2-3 ہزار بندہ ان کے ساتھ ہے۔ چلیں کم ہو بندہ یا زیادہ ہو، تاہم اعلانیہ ایک دھرنا بھی ہے، اعلانیہ لانگ مارچ بھی ہے، تو اسٹیٹ کا فرض بنتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں سیکورٹی کے معاملات پر، لیکن نہیں۔ تاہم اب اطلاع یہ ملی ہے کہ شاہد رند صاحب جو ہیں، جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا رابطہ ہے اختر مینگل صاحب سے، اختر جان مینگل صاحب سے، اور ہم بلکہ حکومتی وفد جو آج ان سے مذاکرات بھی کرے گا اور مذاکرات کے راستے کھلے ہوئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پرامن تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی خیال کرے، اور دوسری چیز یہ پرامن اگر ہے تو ان سے مذاکرات اور بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ تاہم یہ خودکش حملہ آور کون تھے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مجید بریگیڈ کی کارروائی ہے، جو کہ مطلب پارٹ اینڈ پارسل ہے BLA کا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا TTP کا ہو یا خودکش کا ہو، کیونکہ اپنا داعش کا ہو، کیونکہ ان کا یہ رجحان ہے۔ تاہم TTP اور داعش جو ہے وہ KP میں زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ تاہم الزام لگ رہا ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہوا یہ اور خودکش حملہ ہوا۔ شکر یہ ہے کہ اختر جان مینگل بچ گئے اور حکومت کو بھی خیال آ گیا کہ وہ ساتھ۔ کوئٹہ شہر میں سختی کی گئی ہے، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، لہذا مختلف حملوں کی وجہ سے جو سفر کرنے والے لوگوں کانوے جو گزرتے ہیں، جو اپنا لاجسٹک جو ہے ٹرانسپورٹ، اس کو بھی کہا گیا کہ 5 بجے سے پہلے جی وہ سفر کریں بلوچستان میں، اس سے پہلے کے بعد سفر نہ کریں کیونکہ حالات۔ تاہم جو ہے کوئٹہ میں جو ہے وہ اپنا باقاعدہ جو ہے سیکورٹی فورسز کو لگا دیا گیا، وہاں کنٹینر کے راستے بند کر دیے گئے، ریڈ زون میں جانے کے راستے بند کر دیے گئے، بلکہ شہر تک ان کے پہنچنے کے لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، اس کے تمام راستے جو ہے بند کر دیے گئے۔ وہاں موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس بھی 3 دن سے بند ہے، تو معاملات جو ہے وہ خاصے گمبھیر ہیں، اور حکومت وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ان کا فرض بنتا ہے کہ تمام چیزوں کا لمحہ فکریہ ہے، تو دیکھیں یہ کیا حالات ہے، کدھر جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا اپنی جگہ، لیکن معاملات تو یہ ہے حکومت کا وفد جو ہے آج ملاقات کرے گا اختر مینگل سے، ان سے بات کرے گا، کیونکہ اختر مینگل یہ کہتے ہیں ہماری ماں بیٹیوں کے چادریں چھینی گئیں، دوپٹے چھینے گئے اور ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، تو یہ غلط ہے، تو ان کے اپنے مطالبات ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں پہ یہ مطالبات طے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن عید کا موقع ہے اور اس میں افراتفری کی صورتحال عام طور پہ ماضی میں دیکھیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عید کے بعد یہ سارے لگتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا سڑکیں گرم ہوں گی، عمران خان سے باقاعدہ خود تو اعلان نہیں کیا، لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے اعلان تھا۔ تاہم ان کے اعلان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا تھا اڈیالہ جیل کے باہر ہڑتال 3 دن جو ہے وہ ہڑتال کریں گے، ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، لیکن اس پر بھی ان کو
کور کمیٹی نے منع کر دیا، سیاسی کمیٹی نے منع کر دیا کہ آپ کو اجازت کس نے دی، آپ کس طرح یہ اعلان کر سکتے، لہٰذا بھائی وہ بھی کام ہو گیا ختم، تو وہ تو آرام سے عید منائیں گے۔ لیکن دنیا بھر میں سے آنے والے یا بلوچستان سے جو آنے والے ہیں دوسرے شہروں کے جہاں عید منانے کے لیے، کراچی سے آنے والے، ان لوگوں کی تو پریشانی تھی۔ تو اب جعفر ایکسپریس بھی چل گئی اور ایک اسپیشل خصوصی ٹرین جو ہے عید کی وہ بھی کوئٹہ سے پشاور کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ان کو سیکورٹی دی گئی ہے اور سب کچھ سلسلہ ابھی تک تادم یعنی موجودہ وقت تک جو ہے وہ ابھی تک جو ہے سب خیریت کی اطلاع، اور انشاءاللہ ساری خیریت ہی رہے گی کیونکہ فورسز جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں۔ اب وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور کوئٹہ کو بھی جو ہے باقاعدہ سیکورٹی کے حصار میں لے لیا گیا ہے۔ عید کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ لیکن سوال تو ہے اختر مینگل کو مار کے مزید حالات خراب کرنے کی کس نے کوشش کی، اور عمران خان کے نوبیل انعام کے حوالے سے جو زبردستی کی مہم چلائی وہ کیسے چلی، کیسے کامیاب ہوئی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا، حکومت کو پریشان کرنا تھا، یا اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔